السلام علیکم۔ آج کی جو لیکچر ہے وہ اس بات پر ہے کہ جب بھی کوئی جج فیصلہ کرتا ہے تو وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے، کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کو جو ہے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کنٹینٹس آف اے ججمنٹ کیا ہوتی ہے، دیکھیں گے یہ والی بات جو ہے آپ کو 367 CRPC اور اس کے بعد چیپٹر 1 لاہور ہائی کورٹ پارٹ ایچ میں کنٹینٹس آف اے ججمنٹ کے نام سے یہ ملے گی۔ ان آل کیسز اے ججمنٹ مسٹ بی ڈران up containing the point or points of determination, the decision thereon and the reason for the decision۔ تو یعنی وہ کہتا ہے کہ تین چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا۔ پوائنٹس یا پوائنٹس آف ڈٹرمینیشن سے مراد ہے کہ کیا کیا چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کن چیزوں کا فیصلہ کرنا ہے عدالت کو، کون سی ایویڈنس آئی ہے صفحہ مسل پر، وہ کنٹینٹس آف ججمنٹ میں آئے گی۔ اب سیکنڈلی اس میں کیا ہے، سیکنڈلی اس میں ہے کہ دا ڈیسیجن دے رہا ہوں، پھر اس پر وہ اپنا فیصلہ سنائے گا اور پھر اس کے بعد وہ ریزن بتائے گا کہ اس نے فیصلہ کیوں کیا ہے۔ یہ تین باتیں ہر ججمنٹ میں جو ہے وہ کسی جج نے مد نظر رکھنی ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ان کیس آف اے کنوکشن دا offense دا لا applicable and the punishment awarded۔ اب تین چیزیں ہیں کہ ان کیس آف کنوکشن، سزا میں جب وہ کیا کرے گا، دا offense جرم کو بتائے گا، دا لا جو اس پر لا اپلیکیبل ہوا اور جو اس نے سزا دی ہے، must be entered in the judgment۔ in case of acquittal the offense must be specified if the accused is in confinement۔ اگر وہ جیل میں ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ offense بتائے گا، ڈائریکشن دی جائے گی given that he be set at liberty کہ اسے آزاد کر دیا جائے when there are more than one accused، جب ایک سے زیادہ ملزمان ہوں گے۔ کیس آف ایچ شوڈ بی ڈیلٹ ود دا سیپریٹ، تو تمام کو سیپریٹلی جو ہے وہ ڈیلٹ کیا جائے گا۔ یہ ہے آج کا لیکچر کہ یعنی وہ کہتا ہے کہ ہر ملزم کا علیحدہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ آپ نے پڑھا ہوگا نا کہ فیصلوں میں ہوتا ہے کہ لاسٹ میں کہ اگر ملزم بری ہوا ہے تو اگر وہ جیل میں ہے تو کہا جائے گا کہ اگر کسی اور کیس میں ریکوائر نہیں تو اس کو آزاد کیا جائے۔ تو آگے جو ہے کہ ججمنٹ شوڈ بی ڈیٹڈ سائنڈ اینڈ پروناؤنسڈ ان دی پریزنس آف دی اکیوز، کہ اکیوز کی پریزنس میں جو ہے وہ ججمنٹ سنائی جائے گی۔ اکیوز کا جو ہے وہ اس پر وہ کہتا ہے کہ ججمنٹ کے اوپر ڈیٹ ہوگی، سائن ہوگا اور اس کو اکیوز کی موجودگی میں دیکھیں کہ جیسے شہادت کا ہے نا 353 کہ اکیوز جو ہے اس کی موجودگی میں شہادت ہوگی، اسی طرح وہ کہتا ہے کہ فیصلہ جو ہے نا وہ اس کو سناتے وقت بھی ملزم کا ہونا موجود ہے، لیکن اس میں ایکسیپشن یہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر کہ وہ اس میں ملزم کا جو ہے وہ بریت کا کیس ہو یا اس کو صرف جرمانے کا کیس ہو تو پھر ملزم کے اکیوز بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ 369 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی عدالت جب فیصلہ کر لیتی ہے، 369 جو ہے اس میں آگے پڑھیں گے تو وہ اس کو الٹر نہیں کر سکتی صرف 395 کے علاوہ۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ when the judgment is not written by the presiding officer with his own hand, every page of it should be signed by him۔ اور اگر جج نے خود نہیں بلکہ اس کے اسٹینڈ وغیرہ نے کسی نے ججمنٹ لکھی ہے تو وہ اس کے ہر جو ہوگا نا اس کا صفحہ ہوگا اس پر وہ سائن کرے گا۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اس میں ہم نے اس کو پھر کمپائل تھوڑا سا کر دیتے ہیں، ایک دفعہ تھوڑا سا مختصر الفاظ میں ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ ججمنٹ میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو ججمنٹ پر کوشچن آ جائے تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ اس نے پہلے پوائنٹ آف ڈٹرمینیشن نکالنے اور نکالنے کے بعد اس پر فیصلہ کرنا ہے، پھر ریزن بتانی ہے کہ کیوں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہے کہ ملزم کی موجودگی میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ ایکوٹل کا کیس بنتا ہے تو اگر ملزم جو ہے وہ جیل کے اندر ہے تو اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ اگر سزا دی جائے گی تو پھر سزا، جرم کی نوعیت، اپلیکیبلٹی، سارا کچھ اس میں آئے گا۔ تھینک یو ویری مچ فار لیکچر۔